السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج علامہ حافظ سعد حسین رضوی نے پریس کانفرنس کی۔ اس پریس کانفرنس میں بہت ساری باتیں کی، ایک ایک چیز کے بارے میں بتایا، جس میں انہوں نے بتایا کہ ہم حویلیاں سے 3 کلومیٹر دور تھے، ہم نے وہیں پر ہی جلسے کا اختتام کر دیا، وہیں پہ دعا کی۔ جب واپس جانے لگے تو پھر سے فائرنگ کر دی گئی اور یہ فائرنگ کا سلسلہ جاری رہا۔ اسٹریٹ فائر مارے گئے، قریب سے فائر مارے گئے، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں بتا دیا جائے گا۔ انہوں نے بہت دکھی حالات میں ہم اپنی ریاست سے شکوہ کیا کہ اس پاکستان میں جو ٹوپی پہن کر یا امامہ پہن کر یا اس شلوار قمیص کے لباس میں یا داڑھی مبارک رکھ کر چلتا ہے، اس کے کوئی رائٹس نہیں ہیں، اسے کہیں پر بھی مار دیا جائے گا، اس کو کسی بھی وجہ کے بنا اس کے ساتھ کوئی بھی کارروائی کی جا سکتی ہے۔ ایک فوٹیج ہم نے بھی دیکھا، ہم بھی بولنا چاہتے ہیں اس بارے میں کہ یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے کہ ایک شخص کو ہم نے دیکھا جو حافظ قرآن ہے اور اس کو ایڈمٹ کیا ہوا ہاسپٹل کے اندر۔ آپ کو بھی وہ فوٹیجز دکھا دیں گے کہ اگر کوئی آپ کے نزدیک اس کا جرم بھی ہے تو یہ کون سا طریقہ کہ ہاسپٹل میں آپ نے اس کو ہتھکڑیاں لگا دی ہیں؟ یہ تو نہیں ہونا چاہیے نا، انسانیت تو یہ نہیں ہے۔ کہاں اس نے بھاگ جانا ہے، آپ کی نفری بھی یقیناً ہوگی۔ تو انہوں نے پہلے ہی اپنی ریاست سے شکوہ کیا کیونکہ ان کے لوگ شہید ہوئے اور ان کے لوگوں کو بڑا زخمی حالت میں جو گولیاں چلائی گئی ہیں، کیونکہ پاکستان تو کیا دنیا میں بھی کہیں یہ آرڈر نہیں ہوتا کہ آپ اسٹریٹ فائر کریں۔ اگر وہ آپ کے اس رستے میں آ بھی گئے تھے جہاں آپ نے 144 نافذ کیا ہوا تھا، تو آپ ایک بار ان کو تنبیہ کرتے کہ آپ یہ نہ کریں، آپ واپس چلے جائیں اور آپ آگے کی طرف نہ آئیں۔ آپ لوگوں نے 3 کلومیٹر پہلے ان پہ فائرنگ کر دی اور وہ باقاعدہ پریس کانفرنس میں ایک بات اور کر رہے ہیں کہ جب ہم مڑ گئے تو ہمیں پیچھے سے بھی انہوں نے فائر کی ہے ہمارے بندوں کو، کہ ان کے چہروں پر جو پلٹ کے دیکھ رہی ہے، جو بھی ان کے ساتھ ہوا، ان کی انجرڈ وہ وہاں پر بھی ہوئے۔ یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے۔ عید میلاد النبی کا جلوس منانے کے لیے وہ لوگ وہاں پہنچے، کیونکہ جب لاسٹ ہم نے رپورٹ کیا کہ ڈی سی او نے منع کیا کہ شرانگیزی ہوگی اور ہم نہیں کرنے دیں گے، ان پر شیلنگ کی گئی، اس لیے علامہ حافظ سعد حسین رضوی نے وہ انعقاد کیا کہ ہم وہاں پر منا کے رہیں گے۔ جو ملک بھی پاکستان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر ہی بنا ہے۔ اور اس کے بعد اگر پازیٹیو وے دیکھی جائے، جو کچھ دن پہلے ہی تمام لوگ جانتے ہیں کہ جس طرح سیلاب کے اندر پاکستانی قوم برے حالات میں آ گئی تھی، لبیک یا رسول اللہ نے ہر جگہ، سوات، پنجاب، سندھ، بلوچستان، ہر جگہ امدادی سامان بھیجے، ٹرک کے ٹرک وہاں پر امداد کے طور پہ بھیجے گئے۔ بہت پازیٹیو رول میں وہ وہاں پہنچی جہاں پر انسانوں کا جانا مشکل ہو چکا تھا۔ اور اس کے بعد اپنی ہی ریاست کے لوگ اگر اس طرح کریں گے، جس پر انہوں نے شکوہ بھی کیا کہ میں کس کے ہاتھ میں اپنا خون تلاش کروں، آرمی چیف صاحب، عدلیہ اور ادارے خدارہ اس چیز کا نوٹس لیں۔ وہ پاکستان کی رعایا ہیں، پاکستان کی بقا کی جو ہے وہ خاطر اپنی جان دینے والے لوگ ہیں، کیونکہ آج تک پاکستان آرمی پاکستانی اداروں کے خلاف لبیک کا کوئی ایک سنٹینس لا کے نہیں دکھا سکتا۔ یقیناً انہوں نے ایسا نہیں کیا، تو ہم بھی یہ کہیں گے کہ ان کے ساتھ یہ ناجائزی نہ ہو اور آگے بھی ان کے ساتھ یہ مان لو کہ وہ دل برداشتہ ہو رہے ہیں۔ جس طرح پریس کانفرنس میں دیکھا جا رہا ہے کہ جس طرح وہ فرسٹریٹ ہے کہ ہم کس طرف جائیں، ہم کیا کریں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے کہا نا کہ وہ محب وطن بھی ہیں اور جب بھی نکلے حضور کی عزت کے لیے باہر نکلے، ان کا اور کوئی ذاتی مقصد نہیں تھا۔ آج تو عید میلاد النبی کا معاملہ تھا نا، تو اس میں تو بنتا بھی نہیں ہے، لیکن جس طرح اسٹریٹ فائرنگ کی گئی، ان کے بندوں کو شہید کیا گیا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور حفاظ کرام ہیں، اللہ کے قرآن کو انہوں نے سینوں میں حفظ کیا ہوا ہے، آپ ان کو شہید کر رہے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور تمام ہمارے جو پاکستان میں رہنے والے لوگ ہیں وہ بھی اس بات کو سمجھیں کہ اسٹریٹ فائرنگ کے آرڈر تو پاکستان تو کہ دنیا میں کہیں پر نہیں، اگر کچھ ہوا بھی تھا تو منتشر کرنے کے لیے شیلنگ کی جاتی ہے، کچھ کیا جاتا ہے، بندے تھوڑی مارے جاتے ہیں۔ یہ جو کچھ ہوا ہے اس کے اوپر باقاعدہ طور پر ان کے ساتھ انصاف کیا جائے، ایک جو بھی جی آئی ٹی بنانی ہے وہ بنا کر انصاف دلایا جائے، کیونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہاسپٹل جائیں تب بھی ہمارے ساتھ غلط ہو رہا ہے، تھانے جائیں تو ہمارے خلاف یہ FIR کاٹی جا رہی ہے، ہم کس طرف جائیں؟ تو ان کا شکوہ بجا ہے، ان کے لوگ شہید ہوئے، ان کے لوگ زخمی ہوئے، جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ حضور کا میلاد منانے کے لیے صرف وہاں پر نہیں، پورے دنیا میں منایا جاتا ہے اور پاکستان کے گلی گلی کونے کونے میں منایا جاتا ہے، لیکن اس طرح سے اگر کیا جائے گا تو یہ سوچیے ہم مسلمان ہیں سب، غیر مسلم کیا سوچے گا کہ ایک حضور کا میلاد منانے والا اور دوسرا حضور کا میلاد منانے سے روکنے والا، اور دوسرا جس نے بھی یہ کام کیا ہوگا، جس نے اگر ایک شیل بھی مارا ہوگا یا جس نے گولی بھی چلائی ہوگی، یقیناً اسے رات کو نیند نہیں آئے گی۔ اگر ہو سکتا ہے وہ سو بھی جائے پرسکون ہو گئے، تو ایک بار جب وہ ابدی نیند سو جائے گا نا، جب اس نے قبر میں اتر جانا ہے تو بڑا معاملہ ہوگا، کیونکہ حضور نہیں ملنا ہے وہاں پر، تو اس وقت بڑے معاملات خراب ہو جائیں گے۔
تو آپ سوچ سمجھ کے یہ کام کیجئے کہ اپنی رعایا کے اوپر آپ لوگ اس طریقے سے کر رہے ہیں جہاں پر وہ کورٹ کی پرمیشن سے گئے تھے, کورٹ نے ان کو اجازت دی تھی, اس کے بعد یہ سارا رویہ ہونا سمجھ سے بالا تر ہے. خیر, ہم نے اپنا اینالائز پیش کیا آپ لوگوں کو, آپ اپنی رائے کومنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.